اور اب ہم دوبارہ سے پی ایس ایل کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم نے بات کی اسلام آباد کی, تھوڑی سی بات اب لاہور کی بھی کر لیتے ہیں. لاہور کی پلے آفس میں جو پرفارمنس رہی ہے ہمیشہ, وہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ جائے گی. 2020 میں انہوں نے فرسٹ ایلیمنیٹر جیتا, سیکنڈ ایلیمنیٹر جیتا اور فائنل میں ہارے. 2022 میں لاس فرسٹ کوالیفائر, پھر ایلیمنیٹر جیتا اور فائنل جیتا. 2023 میں لاس فرسٹ کوالیفائر, پھر اس کے بعد سیکنڈ ایلیمنیٹر جیت کے فائنل جیتا. 25 میں وہ فائنل میں کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو وہ جو بات ہے ہمیشہ سے کہ پلے آفس میں جاتے ہیں تو سیدھا فائنل میں جاتے ہیں. شاید بھائی وہ کہتے ہیں نا لاہور لاہور ہے, تو لاہور لاہور ہے. یا تو پلے آف میں بھی نہیں آئیں گے, یا پھر جائیں گے تو پلے آف میں جائیں گے تو ڈائریکٹ فائنل کھیلیں گے. ایک فائنل ہارے, 2 فائنل جیتے, اب یہ تیسرا فائنل ہے. ٹف اوپوننٹ سامنے ہے. دونوں ٹیموں کی ایک کوالٹی ہے, وہ یہ کہ ان کی بولنگ بڑی اسٹرانگ ہے. 5 دفعہ لاہور قلندر نے ٹارگٹ ڈیفینڈ کیا, 5 دفعہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ٹارگٹ ڈیفینڈ کیا. یعنی دونوں ٹیموں کی بولنگ بڑی اسٹرانگ ہے. ایک ٹیم کے پاس 16-16 والے 2 بالر ہیں, ابرار, فہیم اشرف. 12-12 والے خرم شہزاد اور محمد عامر. 10 محمد وسیم, 9 عثمان. تو اتنی اسٹرانگ بالنگ ہے. لیفٹ دوسری سائڈ پہ شاہین کی 16 وکٹیں ہیں, 15 وکٹیں حارث رؤف کی ہیں, 7 وکٹیں اب سلمان مرزا کی ہو گئی. اور اس نے اس آخری 2 میچوں میں بڑا ثابت کیا ہے کہ جس طرح وہ بالنگ کر رہا ہے, زپ اور نپ اس کی بالنگ میں بڑا اچھا مقابلہ ہو رہا ہے. سلمان مرزا ہاؤ گڈ ہی از. مجھے تو کل تو بڑی زبردست بالنگ کرائی ہے, 3 وکٹیں لی ہیں, 16 رن دے کے. کیسا دیکھتے ہیں سلمان مرزا کو؟ کھیلنے دے, میں نے نہیں روکا, نہیں ابھی کھیلنے دے اس کو آگے. میرا خیال ہے it's too early to say. اگر اس سے پہلے بات کرنی تو آپ کو علی رضا کی کرنی چاہیے بات. اچھا, جس نے 4 ڈے کرکٹ کھیلی. کامران یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں سلمان مرزا ان کی ٹیم میں آئے نا, ان کی بالنگ لائن اپ بہت اسٹرانگ ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ دونوں سوئنگ ہے اس کے پاس, اور بالنگ کرنی آ رہی ہے اس کو. اتنا ہم لوگ ہائیلی ریٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ اس کو لانے والے بھی لاہور قلندر ہے. اپنے وہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے وہ لے کے آئے ہیں, ساتھ رکھا, محنت کی ہے. جب کھلایا, آپ دیکھیں نیشنل T20 میں بیسٹ بالر ہوا, اور پی ایس ایل کی ٹیم میں آیا لاہور قلندر میں, اپنی ٹیم کو میچز جتوایا اور ایکسلنٹ بالنگ کی ہے. اور اس کے بعد جیسے بیٹنگ نعیم کی, آپ دیکھیں پہلے 4-5 میچز کیسے کھیلا. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا ویک لنک لگ رہا ہے, لیکن اسی میں آ کے امپیکٹ فخر نہیں ہے تو نعیم رسپانسبلٹی لے رہا ہے. اور زبردست ٹیم ایفرٹ. اس کے بعد کشال پریرا نے جو بیٹنگ کی ہے کل, زبردست ایفرٹ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ناک آؤٹ میں جو ٹیم ٹاس جیتی ہے, پہلے بیٹنگ کرتی ہے, وہ آرام سے میچ جیت رہی ہے. تو یہی کامیابی ہے, اور لاہور قلندر کو کریڈٹ دینا چاہیے جیسے انہوں نے کم بیک کیا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا فائنل, اتنا ایزی نہیں ہوگا کیونکہ کوئٹہ کی ٹیم بھی بہت زبردست ہے. ایسا کانٹے دار ہو کہ سپر اوور میں جائے فائنل کو. اچھا, ون سائیڈڈ نہ ہو جیسے کل میچ اپنا لاہور اور ملتان کا میچ 2 میچ فائنل ایسے ہوں جو 1-1 رن سے جیتا ہے. جی بالکل. اور یہ دیکھیں کہ لاہور پہنچی ہے فائنل میں تو کراؤڈ بھی ہوگا. مجھے یہ ڈر ہے کہ جب بنگلہ دیش سیریز ہوگی, بنگلہ دیش سیریز اعظم نہیں ہے نا, بنگلہ دیش سیریز ہوگی تو سیدھی بات ہے کہاں سے کہاں آ گئی بات. فائنل میں آنا چاہیے کراؤڈ, اور اس لیے کہ چھٹی والا دن بھی ہے. چھٹی والا دن بہت آسان طریقہ ہے, چیف گیسٹ بناتے بابر اعظم کو. ہاں, اور اس کو رکشے میں بٹھا کے پورے گراؤنڈ کا ٹور بھی کروا دے تاکہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے بابر اعظم کو. ہاں بابر اعظم ہے تو آپ کو پبلک کو بلانا پڑتا ہے, کچھ اس طرح کا آپ انسینٹیو دیں. اب یہ نہ کہیے گا بابر جا کے بلا, پرومو بننا چاہیے, پرومو بننا چاہیے جس میں بابر اعظم کہے کہ آؤ کراؤڈ. انسینٹیو دیں, مطلب آپ نہیں دے رہے ہمارے یہاں فین فالوئنگ تو ہے, لیکن اگر رضوان باہر ہو گئی تو کیا لوگ دیکھنے نہیں آئیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ 100 لوگوں کے ساتھ بابر اعظم سیلفی بنائے گا, دیکھیں آپ کیسے کراؤڈ. نہیں دیکھیں آنا چاہیے, رضوان کو بھی بلانا چاہیے, شاہین کو بھی, باقی پلیئر جو نہیں, میں بنگلہ دیش سیریز کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں سمجھا آپ کہہ رہے فائنل میں. میں اتنا گرمی میں کون آئے گا, 200 روپے ٹکٹ, ابھی 200 روپے ٹکٹ رکھ دیا, 200 روپے 2000 فری کرنا چاہیے بنگلہ دیش. دیکھیں میں ایک بات کہہ دوں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ہٹ کے ہے, اس بورڈ کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ فروری 2024 سے. ٹھیک ہے, اس بورڈ کے ہوتے ہوئے نا صرف اسٹیڈیم اچھے ہوئے ہیں, کرکٹ ڈاؤن گئی ہے, باقی ہر چیز خراب ہوئی ہے. باقی ہر چیز خراب ہوئی ہے. ورسٹ میں سمجھتا ہوں دور کرکٹ کا نا اس بورڈ کے ہوتے ہوئے, ان چیئرمین کے ہوتے ہوئے ہوا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے تھا. جو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو وجہ کیا ہے, اتنا کنٹرول, اتنی سپورٹ, اتنا کنٹرول,
क्योंकि वो 2 फ्रंट पे बिजी है ना उनकी। नहीं, जो अपने साथ टीम लाए, टीम लाए, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हुई, चाहे वो सीईओ साहब हो, चाहे वो डायरेक्टर डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है। अब चेयरमैन साहब किसके मशवरों पे चल रहे हैं? जो कभी वहाब रियाज के मशवरों पे, कभी आकिब जावेद के, कभी मिसबाउल हक के, लेकिन उन्होंने तो क्रिकेट खेली हुई। अगर आप कह रहे हैं क्रिकेट ना खेले हुए मशवरे दे रहे हैं, नहीं जो दे रहे हैं वो भी गलत दे रहे हैं। भाई आप अगर फिर सारी बात पूछनी है तो पूछें, वकार यूनुस क्या बना था शुरू में? ये आप क्या बना था? बाद में फिर मेंटोर बनना पड़ा ना, क्योंकि उन्होंने बनने नहीं दिया। कोचेज 2 लोग बैठे हुए। क्या ये वजह है या ये वजह है कि उसमें बहुत सारा वो दूसरी पहले 2-3 दिन में ही वकार यूनुस को अंदाजा हो गया कि लिखत पढ़त का काम ज्यादा है इसमें, और मुश्किल है काम, मुश्किल डाल ले तो उसका काम। देखिए ये काम शुरू हुआ है, सिलेक्शन कमेटी आप देखिए, कोचेज देखें, आपके कप्तान देखें, आपने बनाया वो छोड़ के चला गया, ये सारी चीजें हैं। कोई डिसीजन लगा ही नहीं है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। इससे पहले भी बड़े ब्लंडर लगे हैं, लेकिन इस टेन्योर में, इस रजीम में मैं समझता हूँ कि वो कभी भूले नहीं जाएंगे। सिर्फ याद रखे जाएंगे स्टेडियम याद रखे जाएंगे, बड़ी मेहनत के साथ वो सबने अप्रिशिएट किया। ऑस्ट्रेलियन को कौन लाया था? यही बोर्ड चेयरमैन साहब एग्री किया था ना, तो उन्हें हटा दिया। अब जो ये लगे हैं माइक हैसन, नॉट हैजमैन, ये कौन लाया है? यही ये लोग लेकर आए। तो ये चेयरमैन साहब ही हटाएंगे, क्योंकि प्लेयर्स की रंजिश तो हुई है ना अभी, जो जिद बहस हुई है सिलेक्शन में कि ये लड़के नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। देखिए चेयरमैन साहब भी हटाते हैं और पीसीबी में जो मकसूद भाई वो हटाते हैं। नहीं, चेयरमैन साहब को चाहिए ऐसे लोग लगाएं, डायरेक्टर डोमेस्टिक, डायरेक्टर इंटरनेशनल, ये बात किया हो, जिनका एक्सपीरियंस हो, जिनको समझ हो, गेम की चलानी हो। आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे पीएसएल के चैंपियंस अब तक कौन कौन जीता, किस किस के पास ट्रॉफी है।